صاحب الاحترام معززین سامعین و حاضرین حضرات، جمعۃ المبارک کی ان سعادت بھری مختصر گھڑیوں میں ہم نے آج 11 ربیع الثانی کی مناسبت سے حضور سیدنا سید الاولیاء افضل الاولیاء اشرف الاولیاء قائد الاولیاء منبع ولایت مخزن ولایت مصدر ولایت قاسم ولایت سرچشمہ ولایت غوث الاغواث غیث الاغیاث غوث الثقلین غیث الکونین نجیب الطرفین محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی شہباز لامکانی قندیل نورانی الشیخ السید میراں محی الدین عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا کرم ہے ہم اہل سنت و جماعت پر جو یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، جو میلاد منانے والے ہیں، جو 11ویں شریف کرنے والے ہیں، جو اولیاء کاملین کے آرائے سے مبارکہ کی محافل کا اہتمام و انعقاد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ہمیں اولیاء کاملین کے وجود سے نوازا ہے۔ اہل سنت و جماعت کے علاوہ کسی بھی فرقے میں، کسی غیر عقیدہ رکھنے والوں میں ولی کا وجود نظر نہیں، کیونکہ ولایت کے حصول کا انحصار مدینے والے آقا علیہ السلام کی محبت پر منحصر ہے۔ اسی لیے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قصیدہ غوثیہ شریف میں پہلے شعر کا پہلا مصرع جو آپ نے بیان فرمایا سقان الحب کاسات الوصال، مجھے جو اتنا مرتبہ ملا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے غوثوں کا اور قطبوں کا سردار بنا دیا، ولایت کے منصب پہ فائز فرما دیا، تو یہ کس لیے ہے؟ فرمایا سقان الحب، محبوب کی محبت کی وجہ سے یہ وصل کے جام مجھے پلائے، سبحان اللہ، وصل کے جام پلائے گئے۔ سرکار کی محبت، اور محبت کے بغیر ایمان نہیں ملتا، اور ایمان کے بغیر کوئی عمل درجہ مقبولیت تک نہیں پہنچتا۔ عمل مقبول تب ہوتا ہے جب عمل کرنے والا مومن، ورنہ دیکھو نمازیں بھی پڑھتے تھے، سرکار کے پیچھے پڑھتے تھے، مسجد نبوی شریف میں پڑھتے تھے، اور ہمارے آقا نے فرما دیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں میں ہمارا بغض ہے، ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہ توبہ کر لیں ورنہ ہم ان کا پردہ فاش کر دیں۔ اب انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور سرگوشی کی کہ نبی کو کیا پتا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، یہ صرف دھوس ہے تاکہ پتہ چل جائے، ان کو کیا پتا۔ اب یہ نبی کے علم غیب کا انکار منافق کرتے ہیں، مومن نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ سرکار نے دوسری مرتبہ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں میں ہمارا بغض ہے، انہیں ہم مہلت دیتے ہیں کہ وہ توبہ کر لیں ورنہ ہم پھر پردہ فاش کرتے ہیں۔ پھر بھی انہوں نے کچھ نہ کیا،
تیسری مرتبہ سرکار نے اعلان کیا تو پھر بھی وہ خاموش رہے۔ بالآخر سرکار نے فرمایا کہ قم یا فلانو فاخرج فإنک منافق، قم یا فلانو فاخرج فإنک منافق، فرمایا فلانے کھڑا ہو جاؤ، تو منافق ہے، نکل جا مسجد سے باہر۔ اس طرح آپ نے 14 آدمیوں کا نام لے کر انہیں کھڑا کیا اور مسجد سے نکالا۔ اب دیکھو نا، اگر آج کل بھی منافق مسجد میں آ جائے نا، چاہے وہ کسی صورت میں بھی ہوں، یعنی پہلے تو صرف علامت ہوتی تھی نا کہ بستر اٹھانے والوں کا، لیکن اب پتہ نہیں چلتا، اب بہت منافق پیدا ہو گئے ہیں جو ہم میں رہتے ہیں۔ بتاؤ بھئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کا گستاخ وہ منافق ہے یا نہیں؟ میرے آقا کی اہل بیت اطہار کی عظمت کا مخالف وہ بھی منافق ہے۔ سرکار کے صحابہ کے خلاف بکواس کرنے والا بھی منافق ہے، اور اہل بیت اطہار کی عظمت نہ ماننے والا بھی منافق ہے، اور اولیاء کاملین کی عظمت کا انکار کرنے والا بھی منافق ہے۔ جناب بندہ، آپ نے مسجد سے نکال دیا۔ اب آج اگر کوئی منافق آ جائے مسجد میں اور اگلے کہیں کہ نکل جا بھائی، تجھے ہم اپنی مسجد میں نہیں بیٹھنے دیں گے، تو ہمارے لوگ جو ہے نا کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، دیکھو کلمہ نہیں پڑھتے، وہ کلمہ پڑھتے ہیں پھر ان کو کیوں نکال رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، آپ ایمان سے بتائیں، شمر کلمہ پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا؟ شمر کلمہ پڑھتا تھا، خولی کلمہ پڑھتا تھا۔ جناب بندہ، جتنے قاتلین امام حسین علیہ مقام تھے سارے کلمہ پڑھتے تھے، اور اسی طرح یزید پلید بھی کلمہ پڑھتا تھا۔ مسجد میں وہ باز بھی کرتا تھا، امامت بھی کرتا تھا۔ اس لیے جناب بندہ، اور آپ دیکھیں مدینہ منورہ کا گورنر مروان خبیث جو ہے وہ بھی تو مدینہ میں رہتا تھا، مسلمانوں کی امامت بھی کرا دیتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن دل میں بغض تھا کہ جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو ان کو زہر پلانے والے یہودی نہیں آئے تھے، بت پرست نہیں آئے تھے، عیسائی نہیں آئے تھے، کلمہ پڑھنے والوں نے ہی میرے نبی کے لاڈلے کو زہر پلایا۔ اندازہ لگائیں، یہ نہیں کہ اب حالات خراب ہوئے، ابتدا سے ہی میرے نبی کی آل کے دشمن دنیا میں موجود ہیں۔ تو اس لیے جناب بندہ، جب امام حسن علیہ مقام شہید ہو گئے تو ان کا جنازہ امام حسین علیہ مقام پڑھانے لگے، تو مروان خبیث نے آپ کو جنازہ نہیں پڑھانے پیچھے ہٹا دیا۔ تو بتاؤ وہ منافق ہے یا نہیں؟ اس لیے ذات محترم، صرف کلمہ پڑھنے کی بات نہیں ہے، پہچاننا چاہیے کہ یہ بندہ عقائد کے اعتبار سے کیا ہے۔ آج بھی حسین پاک کو بے وضو کہنے والا جس لباس میں بھی ہو، چاہے وہ مجبب ہو، چاہے وہ مکبب ہو، چاہے جناب بندہ اس نے قلم صبح پہنا ہوا ہو یا دستار باندھی ہو، اگر حسین پاک کی طہارت اور پاکیزگی کا منکر ہے تو وہ بھی منافق ہے، کیونکہ یہ تو وہ نفوس قدسیہ ہیں نا جن کے لیے ہمارے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی تھی، اللہم اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ جب اپنی چادر میں، اپنی کمبل میں ہمارے آقا نے حضرت علی کو بھی لیا، سیدہ پاک کو بھی لیا، حسنین کریمین کو بھی لیا، اور خود بھی اس چادر میں تھے، تو عرض کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میری اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں نا، سرکار میں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ لیکن ہمارے ہی علماء میں سے کچھ اس کا ترجمہ کرتے تھے کہ نبی پاک نے فرمایا یہ بھی میری اہل بیت ہے، یعنی نبی پاک نے ان کو بس اہل بیت میں داخل کر دیا،
ورنہ یہ اہل بیت میں سے نہیں ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پاک لوگوں اہل بیت پر کی طہارت اور تقدس کی جو آیت ہے یہ نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہ آیت ہمارے آقا نے جن کے لیے پڑھی ہے وہ یہی چار نفوس قدسیہ ہیں، مولا علی ہیں، سیدہ فاطمہ ہیں، حسنین کریمہ ہیں، ان کو چادر میں لے کر ہمارے آقا نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت نبی پاک نے ان چار نفوس قدسیہ کے لیے پڑھی، ورنہ اس آیت میں تصریح نہیں ہے۔ ہم ازواج مطہرات جو امہات المومنین ہیں، ایمان والوں کی مائیں ہیں، ان کی عظمت کو کروڑوں سلام، ہم ان کو بھی بطریق اعلیٰ اہل بیت میں تسلیم کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے بھی ذکر تو نہیں کیا گیا نا آیت میں، صرف دلیل کیا ہے کہ جی آیت کا سیاق اور سباق وہ امہات المومنین کے ذکر کے لیے ہے، اس لیے درمیان میں یہ آیت آئی ہے کہ یہ اس کی مصداق بھی اہل بیت اطہار امہات المومنین ہوں گے۔ اور ہمارے آقا نے اپنی زبان اطہر سے جن کے لیے یہ آیت پڑھی ہے وہ یہی ہیں، مولا علی ہیں، حضرت فاطمہ ہیں، حسن پاک اور حسین پاک سلام اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اس لیے ہمارے آقا نے یہ دعا کی کہ اللہم اذھب عنہم الرجس۔ اب دیکھو نا، کوئی ان پڑھ جاہل ہو تو بھئی میں تو اس کا ذمہ دار نہیں ہوں نا، ہمارے آقا نے رجس پر الف لام لگایا ہے، رجس پر الف لام، عنہم الرجس، الرجس، تو یہ الف لام استغراق کا ہے، اور استغراق کا الف لام جس پر ہوتا ہے نا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر قسم کی ناپاکی، ظاہری ناپاکی، باطنی ناپاکی، حصی ناپاکی، مانوی ناپاکی، جسمانی ناپاکی، روحانی ناپاکی، حقیقی ناپاکی، حکمی ناپاکی، ایمانی ناپاکی، ہر قسم کی ناپاکی ان سے دور رکھ، اور انہیں ایسا پاک رکھ جیسے پاک رکھنے کا حق ہوتا آقا نے جب کہا کہ ہر قسم کی ناپاکی ان سے دور رکھ، تو بتاؤ اللہ نے دور رکھی ہوگی؟ آقا کی درخواست قبول ہوئی ہوگی؟ دعا کو شرف مقبولیت حاصل ہوا ہوگا یا نہیں؟ تو جناب غور کیجیے، جب ہمارے آقا، اور کیونکہ دعائیں تو قبول ہوتی ہیں ہمارے آقا کے غلاموں کی، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، قرآن بھی کہتا ہے، حدیث بھی، آپ کے غلاموں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن جناب سرکار کا مقام کیا ہے؟ سرکار کا تو مقام ہے کہ کل احدین یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ، ہر کوئی رب العالمین فرما رہا ہے کہ پیارے محبوب ہر کوئی میری رضا چاہتا ہے، مگر میں بے نیاز رب آپ کی رضا۔ اب مسجد قبلتین موجود ہے مدینہ منورہ میں، دو قبلوں والی، قبلتین کا معنی ہے دو قبلوں والی۔ تو دو قبلوں والی کیوں ہے؟ کہ پہلے جب نماز فرض ہوئی نا تو ہمارا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس ہے۔ آج جو یہودیوں کے قبضے میں آ چکا، یہودی ظلم و ستم کر رہے ہیں، اور ہم ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اس کے حبیب علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں کہ مولا ان خبیث یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا۔ تیرے محبوب کا کم از کم کلمہ پڑھنے والے تو ہیں نا، کلمہ پڑھنے والوں پر کرم فرما، اور ہمیں بھی ان کی امداد و اعانت کرنے کی توفیق عطا۔ اگر مسلمان اکٹھے ہو کر
ان فلسطینیوں کی امداد کریں. کیا طاقت ہے اسرائیل کے پاس؟ ایک لمحہ ہی نہیں لگے گا اور وہ سب ہستی سے مٹ جائیں گے. مگر یہ بھی امتحانات ہوتے ہیں، یہ بھی امتحان ہے اللہ کی طرف سے. ورنہ اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے نا کہ اگر رب چاہے تو زمین الٹی کر دے اور ان سارے اسرائیلیوں کو زمین کے نیچے دبا دے، یا کوئی پہاڑ اٹھا کر ان کے سر پہ ڈال دے، یا ویسے ہی اشارہ کرے تو یہ دنیا میں نام و نشانی ان کا نہ رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے. اور جناب اس نے جب عذاب دیے تھے تو آپ نے دیکھا نہیں ہے، نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے جب عذاب آیا، نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم ٹھیک ہو جاؤ، صحیح عقیدے پہ آ جاؤ، ورنہ عذاب آئے گا اور اللہ تم پر پانی کا عذاب بھیجے گا. انہوں نے کہا جناب پانی کا عذاب اگر آئے گا نا تو ہم پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھ جائیں گے، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ وہاں پانی کیا کرے گا. لیکن رب نے جب عذاب بھیجا نا تو پھر زمین پانی سے بھر گئی اور پانی اٹھتا اٹھتا پہاڑ بھی ڈوب گئے، پہاڑوں پر جو تھے وہ بھی ڈوب کے مر گئے، سارے مر گئے. اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی تیار کی ہوئی تھی. جناب اس کشتی میں جو آئے تھے وہ بچ گئے تھے، باقی مر گئے تھے. اور ہمارے آقا بھی فرماتے ہیں اگر بچنا چاہتے ہو نا، اگر بچنا چاہتے ہو تو آل و بیتی کا سفینۃ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. اگر بچنا چاہتے ہو تو ان کا دامن اہل بیتی کا سفینۃ نوح ومن راکبہ فنجا ومن تخلف عنہا فہلک. فرمایا جو اس بیڑی اس کشتی میں جو چڑھ گیا وہ تر گیا، جو رہ گیا وہ مر گیا. اس لیے اب بھی جو کسوٹی ہے نا وہ اہل بیت اطہار ہیں، وہ کشتی نوح ہیں. ان کے دامن میں آ جاؤ. تم تو بے وقوف ہو، ان کے دامن میں آنے کی بجائے تم تو کہتے ہو کہ ان کا وضو ہی نہیں تھا، وہ تو تھے ہی بے وضو. بھائی جن کے پاک رہنے کی دعا ہمارے آقا نے فرمائی تھی، کیا ان کو ناپاکی لائق ہو سکتی ہے؟ ناپاکی کیونکہ وضو کا نہ ہونا یہ بھی ناپاکی ہے. کیونکہ جب وضو نہیں ہوتا نا تو اس کو حد سے اصغر کہتے ہیں. حد کا معنی پاکیزگی نہیں ہے، حد کا معنی ناپاکی ہے، مگر چھوٹی ناپاکی. اگر وضو نہیں ہے تو چھوٹی ناپاکی لائق ہے، اور اگر غسل واجب ہو گیا تو اسے حد سے اکبر کہتے ہیں کہ بڑی ناپاکی لائق ہو گئی. تو جب ہمارے آقا نے مطلقاً رجس کی دور رہنے کی دعا کی تو بتاؤ پھر ان میں کون سی ناپاکی آ سکتی ہے؟ وہ تو پاک ہیں، چھ بھی پاک ہیں بھی پاک ہیں. سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو کبھی مرض نسوانی لاحق نہیں ہوئی. جو ہر عورت مہینے میں کم از کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن مجبور ہوتی ہے، نماز معاف ہوتی ہے، روزہ قضا کرنا پڑتا ہے. لیکن جناب سیدہ زہرا پاک اس مرض سے بھی پاک، وقت پاک، وقت. اسی لیے کہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور. اسی آل بیت اطہار میں ہمارے غوث اعظم، ہمارے غوث اعظم بھی ہیں. انشاءاللہ ان کی زندگی رہے گی نا تو پھر آگے بات کریں گے.